سخن کے اس عالمی مشاعرے میں سعید حسین کا آداب قبول کیجیے۔ پروگرام کی شروعات ہمیشہ کی طرح ہم تلاوت قرآن سے کریں گے، اور اس کے لیے میں قاری افضل چودھری سے گزارش کروں گا کہ پلیز آئیں اور قرآن کی تلاوت کریں۔ قاری افضل چودھری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم۔ بہت شکریہ قاری افضل چودھری صاحب، بہت شکر گزار ہیں آپ کے، بہت اچھی قرآن کی تلاوت کی اور ہماری خصوصی دعوت پہ آئے تھے، اس کے لیے دوبارہ شکریہ آپ کا۔ جیسا کہ ہم نے کہا کہ آپ سب کا اس مشاعرے میں استقبال کرتے ہیں، اور اسپیشلی ہمارے مہمان جو باہر سے آئے ہیں اور جن کا جشن ہو رہا ہے، نور امروہی صاحب کل تشریف لائے ہیں، اور ایسے ان سے گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا ہے جیسے لگ رہا ہے کہ برسوں سے جان پہچان ہے۔ اور اب پروگرام کو انشاءاللہ آگے بڑھاتے ہیں، اور اس کے لیے میں ہمارے بزم سخن کے پرانے اور اچھے ساتھی اور عابد علی بیگ صاحب سے گزارش کروں گا کہ پلیز آئیں اور پروگرام کو آگے بڑھائیں۔ جناب عابد علی بیگ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بزم سخن
برطانیہ کی اس محفل میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے درمیان امریکہ سے آئے ہوئے ڈاکٹر نور امروی موجود ہیں، جو ایک اردو ادب اور شاعری میں بہت بڑا نام ہے۔ جشن منانے کی روایت عرصے سے چل رہی ہے، مختلف شعراء کے مختلف ادیبوں کے جشن منائے جاتے ہیں۔ آج ہم نے کہا کہ ہم یہاں لندن میں نور امروی صاحب کا جشن مناتے ہیں۔ میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہاں تشریف لائے۔ اس کے ساتھ ہمارے اور شعراء بھی ہیں جو پاکستان سے اور دیگر جگہوں سے تشریف لائے ہیں، وہ بھی آج کی اس بزم کو رونق بخش رہے ہیں، ان سب کا بھی بہت شکریہ۔ ہماری آج کی اس محفل کے صدر جناب منیر احمد صاحب، میئر منیر احمد صاحب ہیں، اور ہم ان کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے یہ جگہ اور یہ موقع ہمارے لیے فراہم کیا۔ بہت شکریہ منیر صاحب۔ مشاعرے کی روایت تو بہت پرانی چلی آ رہی ہے، اسی طرح شاعر بھی زمانے قدیم سے چلے آ رہے ہیں، لیکن ایک دیکھنے میں یہ آیا کہ اگر آپ کسی سے بات کریں کہ بھائی آپ کن شعراء کو جانتے ہیں پرانے میں، تو لوگ میر، غالب، اقبال اور اس کے بعد بھول بھال جاتے ہیں۔ بزم سخن نے یہ سوچا ہے کہ آئندہ ہر مشاعرے میں، ہر تقریب میں کسی ایک قرآن شاعر کو ہم یاد کریں گے، اس کا ذکر کریں گے مختصراً، اور اسے کچھ چنیدہ اشعار آپ کو سنائیں گے۔ تو آج کی اس محفل کے لیے چونکہ ہمارے پاس سید سلمان گیلانی صاحب موجود ہیں، جو کہ دور حاضر کے بہت نامور مزاحیہ شاعر ہیں، تو ہم نے کہا کیوں نہ آج کی ابتدا ہم ایک مزاحیہ شاعر سے کہیں جسے اردو شاعری کا اولین مزاحیہ شاعر کہا جا سکتا ہے۔ ایک بہت بڑا نام ہے، ان کا بہت کنٹریبیوشن ہے اردو ادب اور شاعری میں۔ آپ سمجھتے ہوں گے بات ہو رہی ہے اکبر الہ آبادی کی۔ آپ کا نام سید اکبر حسین رضوی اور تخلص اکبر تھا۔ آپ 1846 میں قصبہ بارہ ضلع الہ آباد میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم مدارس اور سرکاری اسکولوں میں پائی۔ 1866 میں مختاری کا امتحان پاس کر کے نائب تحصیلدار کے عہدے پر فائز ہوئے۔ 1872 میں وکالت کا امتحان پاس کیا۔ 1880 تک وکالت کی، پھر منصب کے عہدے پر فائز ہوئے۔ ترقی کر کے سب آرڈینیٹ جج اور بعد میں جج مقرر ہوئے۔ خان بہادر کا خطاب گورنمنٹ سے ملا۔ شعر و شاعری کا آپ کو بچپن سے شوق تھا، وہی الہ آبادی کے شاگرد تھے۔ مزاحیہ اور سنجیدہ دونوں طرح کی شاعری کی۔ طنز و مزاح کے اردو کے سب سے بڑے شاعر گزانے جاتے ہیں۔ 9 ستمبر 1981 کو الہ آباد میں انتقال کر گئے۔ اکبر الہ آبادی کو لسان العصر کا خطاب دیا گیا۔ کلیات ادب 4 حصوں میں شائع ہو چکی ہے۔ ڈاکٹر ابواللہ صدیقی آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اکبر کی شاعری ایک تاریخی حیثیت رکھتی ہے۔ حالی، اکبر اور اقبال ایک ہی سلسلے کی کڑیاں ہیں، اور ان تینوں کی شاعری کو اردو میں قومی اور ملی شاعری کے ارتقاء میں ایک نمایاں اہمیت حاصل ہے۔ اب ایک چند اشعار جو اکبر الہ آبادی کے مشہور ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ صفحہ یہ غائب ہو گیا ہے جس میں ساری چیزیں لکھی ہوئی تھیں۔ دیکھیے اکبر الہ آبادی کے بہت سارے مشہور اشعار ہیں، جس میں ایک تو وہ ہے کہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ مرزا حمزہ بیگ چغتائی نے اس کو کہا کہ شعر کو یوں ہو جانا چاہیے کہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں کنگال، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو خرچہ نہیں ہوتا۔ آج کل کے حالات میں یہ شعر کچھ یوں ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ ہے کہ ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں جن کو پڑھ کے بیٹے باپ کو خبتی سمجھتے ہیں۔ میں نے ان کے چند اشعار لکھے تھے لیکن وہ صفحہ آگے پیچھے کہیں ہو گیا۔ بہرحال تو یہ سلسلہ ہے کہ اکبر الہ آبادی کو ہمیں یاد کرتے رہنا چاہیے۔ اس طرح ہم اگلی تمام نشستوں میں کسی نہ کسی مقبول شاعر کو یاد کریں گے، اس کا ذکر کریں گے۔ ہماری آج کی اس محفل میں جو شریک ہو رہے ہیں حضرات، ان میں
سید سلمان گیلانی صاحب ہیں، آفتاب عالم قریشی صاحب ہیں، قیصر بھجی صاحب ہیں. پھر ہمارے یہاں پروفیسر عقیل دانی صاحب تشریف رکھتے ہیں، ڈاکٹر نور امروی ہیں، میر منیر احمد صاحب ہیں. مشاعرے کا سلسلہ جو چلے گا وہ ہمارے بزم سخن کے روح رواں سہیل زرار خلیج لے کر چلیں گے. لیکن اس سے پہلے میں شازیہ خان کو یہاں دعوت دوں گا کہ وہ تشریف لائیں. شازیہ خان النور انٹرنیشنل سے وابستہ ہیں جو مختلف جگہوں پر مشاعرے اور تقریبات. اچھا، میں گزارش کروں گا عقیل دانی صاحب سے کہ تشریف لائیں. عقیل دانی صاحب ہماری بزم سخن کے سرپرست ہیں. ڈاکٹر نور امروی صاحب سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی تشریف لائیں. سید سلمان گیلانی صاحب ہیں، وہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ وہ شریک رہیں گے. میں پہلے گزارش کرتا ہوں شازیہ خان سے کہ وہ تشریف لائیں اور النور انٹرنیشنل کے بارے میں بتائیں. السلام علیکم. سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گی دل کی گہرائیوں سے سہیل زرار صاحب کو اور بزم سخن کے تمام ممبرانز کو جنہوں نے آج اس تاریخی مشاعرے کا اہتمام کیا ہے. بہت بہت شکریہ. اور پردیس میں اس طرح کی محفل کو سجانا اپنے آپ میں ایک تعریف ہے. النور انٹرنیشنل اور ڈاکٹر نور امروی کے بارے میں بہت کچھ کہہ سکتی ہوں، لیکن ساری دنیا ان کی ادبی جو خدمات ہیں، ان کی جو شاعری ہے، ان کی جو شخصیت ہے، اس کے بارے میں ساری دنیا میں ان کے حوالے سے جشن مناتے رہے ہیں. اور ہم سب کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میں بھی اسی شہر کا حصہ ہوں جس شہر میں ڈاکٹر نور امروی رہتے ہیں، اور وہ شہر ہے ڈیلس. ریڈیو کے حوالے سے جو بھی میری خدمات رہی ہیں، ریڈیو کارواں کے حوالے سے، اردو ادب کے حوالے سے جو بھی میں نے سیکھا ہے، یہاں مجھے لگتا ہے وہ ہستیاں موجود ہیں جن کے سامنے میں اپنے آپ کو بہت ادنا تصور کرتی ہوں. لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ النور انٹرنیشنل اور ڈاکٹر نور امروی ایک ایسا نام ہے جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں ساری دنیا میں اردو ادب کے حوالے سے تھوڑی بہت خدمات اپنی پیش کر سکوں. جب ہم عالمی مشاعرے کی بات کرتے ہیں تو النور انٹرنیشنل کا نام ہمارے ذہن میں آتا ہے، چاہے وہ عالمی مشاعرہ اس مقام پہ گیا ہو کہ جہاں ہر آنے والے مہمان کو ڈائمنڈ جیسے تحفوں سے نوازا گیا ہو، چاہے وہ بلند عمارات پہ عالمی مشاعرے ہوں. جب بھی کوئی مہمان آتے ہیں، جب بھی اردو ادب کی بات ہوتی ہے، ڈاکٹر نور امروی صاحب اور النور انٹرنیشنل پیش ہوتے ہیں. میں دلی مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں آپ تمام لوگوں کو. مجھے لگتا ہے کہ آپ وہ لوگ ہیں جو اردو کو، اردو زبان کو، ادب کو ایک خوشبو کی طرح ساری دنیا میں پھیلا رہے ہیں. تو میں چاہوں گی کہ پرجوش تالیاں ہو جائیں آپ تمام لوگوں کے لیے، النور انٹرنیشنل کے لیے اور بزم سخن کے تمام ممبران کے لیے. اسی پیغام کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی. ہمارے بہت شعراء کرام ساری دنیا سے یہاں موجود ہیں جن کو ہم سننے آئے ہیں. ڈاکٹر نور امروی جن کو آج ہم یہاں خاص طور پہ سننے آئے ہیں، ان کو موقع ملے اور ہم سب ان سے بہت کچھ سیکھ کے جائیں کہ چراغوں کے سفر میں دبدبا ہو آندھیوں کا، چراغوں کے سفر میں دبدبا ہو آندھیوں کا، تو انجام ظلمت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ دنیا نفرتوں میں ڈوبی ہوئی ہے، یہ دنیا نفرتوں میں ڈوبی ہوئی ہے، اور علاج اس کا محبت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، علاج اس کا محبت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اور میں چاہوں گی کہ ایک بہت ہی مشہور شعر ہے، بلکہ مشہور تو ان کے تمام ہی شعر ہیں، لیکن ایک شعر ایسا ہے جو ماں جیسی ہستی کے نام ہے. وہ ہمیشہ میرے دل کے بہت قریب رہا ہے، اور مجھے لگتا ہے ہر وہ انسان جو یہاں بیٹھا ہے اس کے دل کے قریب ہوگا. ڈاکٹر نور امروی صاحب نے جیسے بہت خوبصورت شاعری کی ہے، بہت محبت کے پیغام پہنچائے ہیں، لیکن ان کا ایک شعر کہ نہیں ہو ان کا جب سایہ دعائیں کام آتی ہیں، نہیں ہو ان کا جب سایہ دعائیں کام آتی ہیں، کہ دنیا سے گزر کے بھی یہ مائیں کام آتی ہیں، کہ دنیا سے گزر کے بھی یہ مائیں کام آتی ہیں. دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتی ہوں. بہت بہت شکریہ. دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں. میں کیا کہوں احباب، کیا کار نمایاں کر گئے، بی اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے.
میں بھی ہوٹل میں پیو چندہ بھی دو مسجد میں، شیخ بھی خوش رہے شیطان بھی ناراض نہ ہو، خدا کے فضل سے بی بی میاں دونوں مہذب ہیں، حجاب ان کو نہیں آتا انہیں غصہ نہیں آتا۔ اور ایک شعر ہے ان کا بڑا مشہور جو ذرا تھوڑے غلط انداز میں مشہور ہے، اصل شعر یہ یوں ہے کہ دعویٰ بہت بڑا ہے ریاضی میں آپ کو، دعویٰ بہت بڑا ہے ریاضی میں آپ کو، طول سب فراق کو تو ناپ دیجیے۔ اور ایک اور ان کا بڑا مشہور شعر ہے، وہ بھی ذرا غلط انداز میں مشہور ہے، میں اس کا درست شعر آپ کو بتا رہا ہوں کہ حریفوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر ذکر کرتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ تو باقی تو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ ہم آ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ تو بہت شکریہ آپ کا۔ میں گزارش کروں گا میئر منیر احمد صاحب سے کہ وہ آپ لوگوں سے مخاطب ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کو فارملی اس ایلنگ چیمبر میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرا نہ ہی کوئی شاعری کرنے کا مقصد ہے اور نہ ہی میں کوئی تقریر کرنے والا ہوں۔ میں آپ تمام لوگوں کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے یہاں پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور جو یہاں ہمارے مہمان آئے ہوئے ہیں، خاص طور پر جو آج کی نشست کے مہمان خصوصی ہیں جناب ڈاکٹر صاحب، ان کو ہم یہاں پر سب مل کر ویلکم کرتے ہیں۔ اور میں کیونکہ مجھے انٹائٹل ہوں، میں پورے لنڈن بارو آف ایلنگ کی طرف سے ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ وہ مجھے تھوڑی دیر پہلے فرما رہے تھے کہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے یہ پروگرام ارینج کیا ہے۔ میں نے کہا کہ یہ ان لوگوں کی محنت ہے، زرار صاحب کی محنت ہے، یہ بہت محنت کرتے ہیں، اور مجھے اس بہانے اس طرح کی ہستیوں سے گیلانی صاحب سے اور جو دوسرے شعراء ہیں ان سے ملاقات کا موقع مل جاتا ہے۔ تو یہ میری خوش قسمتی ہے کہ اس بہانے ان لوگوں کی وساطت سے جو ہے وہ مجھے بھی آپ سے ملاقات کا شرف جو ہے وہ مل جاتا ہے، تو جس کے لیے میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہم اپنی نشست کو جو ہے وہ جاری رکھتے ہیں۔ بہت شکریہ میئر صاحب۔ میں بزم سخن کے سرپرست اعلیٰ پروفیسر عقیل دانی سے گزارش کروں گا کہ وہ چند الفاظ عطا فرمائیں۔ السلام علیکم خواتین حضرات۔ میئر کا جو عہدہ ہے مجھے بتایا گیا ہے کہ اس کے لیے انگریزی کا اور لفظ بھی ہے، وہ ہے فادر آف برو۔ تو میں فادر آف برو کو یا اس بارو کونسل کے بابا کو آداب پیش کرتا ہوں، ان کا خیر مقدم کرتا ہوں، ان کا شکر گزار بھی ہوں کہ ان کے توسط سے اتنی خوبصورت محفل کے انتظام اور احترام کے انسلام کا موقع ہمیں میسر آیا۔ خواتین حضرات، یہاں بہت سے لوگ جو شعر کو پسند کرتے ہیں، شعر کو دل میں اتار لیتے ہیں، موجود ہیں۔ میں تھوڑی سی توجہ ایک بات کی طرف بڑھانا چاہتا ہوں۔ آج ہم یہاں سب جمع ہیں، اور اس جمع ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی زبان سے، محبت سے، اپنی تہذیب سے، اپنے ورثے سے اور اپنے سوچ سے اور اپنی فکر سے محبت کرتے ہیں، اور شعر ان سب کی تہذیب اور تنظیم کا ایک دوسرا نام ہے۔ خواتین حضرات، اس ملک میں انگریزی کے سمندر میں ہم سب اردو کے جزیرے کو مستحکم کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس محفل میں موجود ہیں بزمیں اردو کے محترم اور دوسری بزمیں زبان فورم بیٹھے ہمارے زبان فورم میں، اور بزم یہاں آواز۔ تو ان تمام لوگوں نے اپنی کاوش سے، اپنی محبتوں سے اس کاررواں کو آگے بڑھایا ہے۔ کچھ دن ہوئے مجھے خیال ہوا کہ ہمارے یہاں بہت کم بچے ایسے ہیں جو اردو سے وابستہ ہیں۔ میرا تعلق اسکولوں سے لے کر اور یونیورسٹی تک رہا ہے، اور میں دیکھتا ہوں کہ روز بروز اردو کے طلبا کم ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک وقت بہت مایوسی میرے اوپر آئی، اور میں نے یہاں ہیرو کے بہت سے متعلقین بیٹھے ہیں، ان کی وجہ میں نے عرض کیا تھا کہ گزر جائیں گے یہ لمحے فضا میں، گزر جائیں گے یہ لمحے فضا میں، گزرتے وقت کی منزل کہاں ہے، ہمیں سن لو
یہ نغمے یاد رکھنا ہمارے بعد یہ محفل کہاں. لیکن اس کے بعد ہمارے چند احباب نے کہا کہ نہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ہم بدترین امکان کوشش کر رہے ہیں. تو اس میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی چراغ جلائے ہیں محبتوں کے. اور میں ایک بات آج پوری یقین سے کہتا ہوں کہ نہ وقت رکتا ہے نہ مورخ کا قلم رکتا ہے. جب اس ملک میں یا پورے مغرب میں ایک تاریخ لکھی جائے گی اردو ادب کی اور اردو نثر کی, اردو نظم کی, اردو تہذیب کی, تو ہم سب کا نام اس کے اندر موجود ہوگا. یہاں ہمارے لاشاری صاحب بھی موجود ہیں, یہ میری بات پہ سوال کریں گے کہ اردو سے محبت کرنے والوں نے کس طرح اردو کی خدمت کی ہے. ایک شعر میں ترمیم کر رہا ہوں افتخار علی کے کہ اردو کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے, اردو کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اٹھائے ہیں کہ واجب بھی نہیں ہے, لیکن یہ قرض ہمارے اوپر واقعی واجب ہے کہ ہم اپنے مرحومہ بدر نازش یاد آتی ہیں کہ مسئلہ غور طلب ہے, اسے مل کر سوچیں اپنی تہذیب کو کیسے بچایا جائے, نسل نو کو نئی تہذیب کا ورثہ دے کر ہم پہ جو قرض ہے وہ قرض اتارا جائے. خواتین حضرات, آج کا جشن ہو رہا جناب نور امروہی صاحب کے لیے میں چند جملے کہنا چاہتا ہوں. امروہہ ایک ایسا چھوٹا سا قصبہ ہے جس میں ابھی تک صنعت نہیں بن گئی, اور محبت کی وہ فضائیں ابھی تک اور شہروں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہیں. خدا سخن میر کا تعلق اگرچہ امروہہ سے نہیں تھا, لیکن جو ان کے استاد تھے میر سعادت علی, ان کا تعلق بھی امروہہ سے تھا. اور ہمارے دور میں جان ایلیا کا تعلق بھی امروہہ سے تھا. تو نور صاحب نے جان ایلیا کے اس شہر میں تربیت حاصل کی ہے اور شعر کی لو لگائی ہے شعر سے. نور امروہی صاحب کے جشن کے لیے میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور دو شعر نظر کر رہا ہوں اس محفل کے کہ نور کا جشن ہے محفل بھی ہے روشن دانش. نور کا جشن ہے محفل بھی ہے روشن دانش, اور دل والے لیے دل کی سزا بیٹھے ہیں, اور دل والے لیے دل کی سزا بیٹھے ہیں. شعر خوشبو ہے, محبت ہے اور جادو ایسا, شعر کے عشق میں ہر غم کو بھلا ہوا ہے. بہت بہت دور سے لوگ یہاں آئے ہیں. مجھے معلوم ہے کہ سفر کی مصیبتیں اور سفر کی مسافتیں آدمی کو کیسے کیسے امتحان مبتلا کرتی ہیں. میں سب لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اس بزم کے انتظام اور انصرام میں بڑا حصہ جو ہے وہ ہمارے سہیل زرار صاحب کا حصہ ہے, اور انہوں نے اس بزم کو کس طرح اس منزل تک پہنچایا ہے انہیں علم ہے. انہوں نے مجھ سے کہا کہ صاحب آپ اس بزم کے سرپرست اعلیٰ بن جائیے, اور میں نے غور کیا کہ اس کی یہ وجہ کیا ہو سکتی ہے. تو سوائے اس کے مجھے کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی کہ میرے بالوں میں چاندی آ گئی ہے, بٹھایا ہے مجھے اسٹیج پر. خواتین حضرات, سہیل صاحب نے جس طرح محنت کی ہے, ہمیشہ میں ان کے لیے کہتا ہوں, دو شعر پھر ان کی نظم بھی ہیں سہیل صاحب کی کہ موسم بے فیض کو سر و سمن کرتے ہیں آپ, موسم بے فیض کو سر و سمن کرتے ہیں آپ, تنگ ہائے ذہن کو رشک چمن کرتے ہیں آپ. آپ کی خدمات کے خیال ہم بھائی سہیل مدتوں سے خدمت شعر و سخن کرتے ہیں آپ. اب یہ ٹیکنیک کا زمانہ ہے, اور نئی نئی ٹیکنیک کے ذریعے غزل سخن نے نہ صرف اس ملک میں بلکہ پوری دنیا میں علم و ادب کے پرچار کے لیے, علم و ادب کی ترویج کے لیے جو کچھ کیا ہے ہم سب اس کے قائل ہیں. اور ایک کام البتہ میں کہنا چاہوں گا جو غزل سخن نے کیا وہ یہ ہے کہ بہت سے نئے لوگوں کو ترغیب دی ہے شعر کہنے کی. اعجاز ہے یہ بزم سخن کا کہ ہر طرف پھیلی ہوئی ہے, اعجاز ہے یہ بزم سخن کا کہ ہر طرف, اعجاز ہے یہ بزم سخن کا کہ ہر طرف آئے ہیں ہر قدم پہ ہمیں, اعجاز ہے یہ بزم سخن کا کہ ہر طرف پیدا ہوئے ہیں آج سخن ور نئے نئے. یہاں صاحبان قلم بھی موجود ہیں اور ہمیشہ ان کی عزت افزائی کرنے والے بھی موجود ہیں. اور اس دانشوروں کے مجمع میں ایک بات میں بہت وثوق سے کہتا ہوں اپنے تمام لکھنے والوں کے قلم سے, دنیا کا کوئی بھی مذہب ہو قلم نے آگے بڑھنے میں اس کی اہمیت کی ہے. دنیا کا کوئی بھی علم ہو قلم نے ہمیشہ مدد کی ہے اس علم کو آگے بڑھائیں. خاص طور سے شعر و سخن
اس پس منظر میں میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں سب کی طرف سے کہ ہم اہل قلم خون جگر سے اپنے تاریخ افسانہ ہستی کو رقم کرتے ہیں اور تاریخ بھی زندہ ہے ہمارے دم سے، ماحول کی تطہیر بھی ہم کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ تمام صاحبان کریم کے لیے ایک مرتبہ پھر میری طرف سے مبارکباد، اور یہاں جو لوگ موجود ہیں وہ آج کے اس تاریخی نشست کو، تاریخی جلسے کو یاد رکھیں گے۔ نور صاحب نے یہاں تشریف لا کر جو اپنا نور پھیلایا مدتوں، ہم اس نور سے فیض حاصل کرتے رہیں گے۔ میری طرف سے ایک مرتبہ پھر آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ، بہت عنایت، بہت کرم، بہت محبت۔ بہت بہت شکریہ قندانی صاحب، آپ نے دیکھا کس طرح چند جملوں میں اردو کی خوشبو آپ سب کے درمیان انہوں نے پھیلا دی۔ دو اشعار میں عقیدانی صاحب کی نظر کر رہا ہوں کہ خوش مزاج اور خوش خصال ہیں وہ، خوش مزاج اور خوش خصال ہیں وہ، اور روایات کی فصیل بھی ہیں، اور روایات کی فصیل بھی ہیں۔ ان کا لہجہ گلاب کی خوشبو، یہ جو دانش بھی ہیں عقیل بھی ہیں۔ بہت شکریہ قندانی صاحب۔ اور اب ہم ایک ویڈیو پلے کریں گے نور امروہی صاحب سے متعلق، آئیے دیکھتے ہیں ویڈیو۔ ڈاکٹر نور امروہی، وہ چراغ جو 22 جون 1972 کو اتر پردیش کے مردم خیز شہر امروہہ میں جلا تھا، آج اس کی روشنی سارے عالم کو منور کر رہی ہے۔ بر صغیر سے نکل کر گوروں کے دیش میں اپنی شناخت بنا کر مشرقی تہذیب و ثقافت کی لو جلائے رکھنا اور لوگوں کو اس کے ارد گرد بٹھا دینا کوئی معمولی کام نہیں، یہ کوئی غیر معمولی شخص بھی کر سکتا ہے۔ ایسا بلند نصیبہ اسی کا ہو سکتا ہے جس کا خمیر اپنی روایت اور ثقافت سے وفاداری کی مٹی سے اٹھا ہو۔ جی ہاں، وہ حد دل عزیز شخصیت ڈاکٹر نور امروہی کی ہے۔ انہوں نے اسلامی تعلیمات، حفظ و قراءت کے علاوہ جامعہ اردو علی گڑھ، مولانا آزاد یونیورسٹی حیدرآباد، ممبئی یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ پیشہ ورانہ تعلیم یعنی گارمنٹس ڈیزائننگ کا ڈپلومہ بھی حاصل کیا۔ 2018 میں کامن ویلتھ یونیورسٹی سے ڈیلیٹ کی اعزازی سند سے نوازے گئے۔ کسی کو کیا پتا تھا کہ روشن مستقبل کی تلاش میں ممبئی کا رخ کرنے والا یہ نوجوان دبئی کی امریکن گارمنٹ انڈسٹری میں مینیجر کے اعلیٰ عہدے سے ہوتا ہوا امریکہ آ کر ادبی سماجی سرگرمیوں اور ہندوستانی تہذیب و ثقافت کا روشن مینار اور کمیونٹی کی آنکھ کا تارا بن جائے گا۔ امریکہ آ کر 2 وقت کی روٹی تو سبھی کما لیتے ہیں، لیکن نور نے یہاں آ کر اپنے کاروبار کے ساتھ ساتھ خدمت خلق کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا کر اپنے ثقافتی ورثے اور زبان کی حفاظت کے لیے خیمے گاڑنے شروع کیے۔ دیکھیے، ڈاکٹر نور امروہی صاحب کی شخصیت بہت بڑی ہے اور میں ان پر گھنٹوں گفتگو کر سکتا ہوں، ان کی شخصیت کے ایک پہلو پر بات کر سکتا ہوں، لیکن چونکہ وقت بھی بہت ہو چکا تھا اس لیے میں نے ابتدا میں بھی بہت کم گفتگو ان کے حوالے سے کی تھی۔ اور ان کا جو کام ہے خاص طور سے سیکولرزم کے فروغ کے لیے دیار غیر میں امریکہ جیسے ملک میں انہوں نے جس طرح تمام مذاہب کو قریب لانے کی کوشش کی ہے، تو یہ بڑا کام ہے ڈاکٹر نور امروہی صاحب کا۔ اور ان کی شاعری پر بھی بہت دیر بات کی جا سکتی ہے، میں نے ان کے شعری مجموعے کا بھی ذکر کیا تھا۔ تو ان کے ہے کہ انسانیت کا جو درد ملتا ہے جسے انہوں نے پوری دنیا میں عام کیا ہے، اور میں نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ چاہے وہ ممبئی میں رہے ہوں، دبئی میں رہے ہوں، امروہہ میں رہے ہوں، یا پھر ڈلاس ٹیکساس میں مقیم ہو، ہر جگہ ڈاکٹر۔ آج کی اس بزم میں ڈاکٹر صاحب اتنی دور سے تشریف لائے اور میر منیر احمد صاحب نے اس ساری تقریب کا اہتمام کیا۔
میں گزارش کروں گا میئر صاحب سے کہ وہ ڈاکٹر نور امروہی کو ایک سند پیش کریں آج کی تقریب کے لیے. بہت بہت شکریہ. تقریب کا یہ حصہ یہاں اختتام کو پہنچتا ہے اور اب ہم کریں گے مشاعرے کا آغاز، جس کے لیے میں زحمت دوں گا بطن سخن برطانیہ کے روح رواں سہیل ددار خلیج سے کہ وہ تشریف لائیں، شعرا کا تعارف کرائیں اور بعد میں انہیں دعوت سخن دیں.